ملائکہ کی روحوں کو پیدا فرمایا تو رب نے ملائکہ کو اکٹھا فرما کے اپنے محبوب کی محفل پاک کو سجایا۔ پھر رب تعالیٰ نے ساری روحوں کو جب پیدا کیا تو روحوں کو اکٹھا کر کے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محفل کو سجایا۔ اور آج ہم محافل سجا رہے ہیں، یہ تو رب کی سنت ہے۔ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت کی محفل سجانا یہ تو رب کی سنت ہے۔ اور ایک دو نہیں، احادیث مبارکہ بے شمار ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محافل ازل سے آ رہی ہیں اور ابد تک جاری رہیں گی۔ کیوں کہ رب تعالیٰ نے کائنات کو جس نبی کے لیے بنایا، اگر اس نبی کی محبت ختم ہو گئی، اس نبی کے چاہنے والے دنیا سے ختم ہو گئے، نبی کا نام لیوا جو حضرات ہیں وہ دنیا سے ختم ہو گئے، تو کائنات کا مقصود ختم ہو گیا۔ کائنات جس مقصد کے لیے بنائی گئی، جس کی وجہ سے بنائی گئی، وہ وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی، آپ کا نام مقدس اس دنیا سے لینے والے ختم ہو گئے، آپ کی محبت کرنے والے دنیا سے ختم ہو گئے، تو کائنات کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ کائنات جس کی وجہ سے بنی وہی اگر نہیں رہا تو کائنات کی کیا ضرورت۔ یاد رکھنا، اس کائنات میں قرآن شریف کے اندر رب نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ کہ وہ صرف اور صرف ہماری عبادت کریں۔ ان کی دنیا میں رب نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے۔ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے غلاموں، رب نے جنوں اور انسانوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے۔ اب تمہیں رزق دینا میرے رب کے ذمے، اب تم کو عزتیں دینی رب کے ذمے، اب تم کو صحت دینی رب کے ذمے، اب آپ کو ہم سب کو زندگی دینی، موت دینی، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ عطا کرنے والی رب کی ذات ہے۔ رب نے فرمایا تمہاری صرف ایک ہی ڈیوٹی ہے، وہ کیا؟ کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے، باقی جو کچھ تمہیں چاہیے وہ میں رب نے دینا ہے۔ آپ نے اس کے لیے کوشش، ٹھیک ہے کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے اتنا نہیں کہ رب کی عبادت کو چھوڑ کر اس چیز کے پیچھے دوڑو، اتنا نہیں کرنا۔ لیکن ہمارا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے رب نے پیدا کیا اس چیز کو چھوڑ دیا، عبادت کو چھوڑ دیا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری مساجد کس طرح ویران پڑی ہیں۔ ویران سے مراد یہ ہے کہ 2-4 آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں 2-4 بوڑھوں کے علاوہ کوئی نمازی نہیں ہوتا۔ اور کل پرسوں کی بات ہے کہ عصر کے وقت ہم جب ٹائم ہو گیا نماز کا، انتظار کرنے لگ گیا کوئی آدمی آئے تاکہ ہم نماز پڑھیں۔ نمازوں کی یہ حالت ہے۔ تو دنیا میں دیکھو، اگر راجہ بازار چلے جاؤ تو کتنا رش لگا ہوتا ہے، بیچنے والے کیا، خریدنے والے کیا۔ وہاں پہ ہم اپنی ضروریات کے لیے جاتے ہیں، رب کی عبادت کے لیے نہیں جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کی غلیظ ترین جگہ اگر دیکھنی ہے تو وہ بازار ہے، اور پاک ترین جگہ اگر دیکھنی ہے تو وہ مسجد ہے۔ آج ہماری مساجد ویران ہو رہی ہیں اور بازار آباد ہو رہے ہیں، اس کے مقصد کیا ہے؟ کہ شاید ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پیچھے چھوڑ کے غلاظتوں کو تسلیم کر رہے ہیں، بری چیزوں کی طرف جا رہے ہیں۔ رب نے تو فرمایا میں نے تمہیں پیدا کیا کس لیے؟ اس لیے کہ تمہارا کام میری عبادت کرنا ہے۔ آج ہم بیماری اگر کسی کو لگ جائے تو کتنی کوشش کرتے ہیں، دن رات صبح شام لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں بیماری کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر گھر بنانا ہو تو کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کی شادی بیاہ آ جائے تو لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اپنی عزت کی خاطر، اپنی صحت کی خاطر، اپنا سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ جس مقصد کے لیے رب نے ہمیں پیدا کیا اس مقصد کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں فکر ہی نہیں۔ دعا فرمائیں کہ رب تعالی ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ یہ بات کرنے کے لیے بڑی آسان ہے۔
دعا کرنے تک یہ بات بڑی آسان ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا، آج میں جمعے پہ یہ بات کر رہا تھا کہ جس نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جس نے ایمان قبول کیا، جو شخص ایمان لے کے آیا پھر اعمال صالحہ کیے، رب تعالیٰ مومن لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ کائنات کو دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، کتابوں میں پڑھیں، آپ کو یہ باتیں ملیں گی کہ لوگ اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو غریب ترین لوگ تھے، دنیا جانتی تک نہیں تھی، نام لینے والا کوئی نہیں تھا، شاید اپنے خاندانوں تک بھی وہ محدود نہ تھے، خاندانوں تک زیادہ تر لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن جب ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ ہو گئی، ان لوگوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے نالین شریف پہ قربان کر دیا، اپنا تعلق رسول اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، تو پوری کائنات میں ان کے ڈنکے بجنا شروع ہو گئے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنا آپ رسول اللہ کے نام لگا دیا تھا۔ یاد رکھنا، جو شخص کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے غلاموں، دعا فرمائیں کہ رب تعالی ہمیں صحیح معنوں میں شریعت کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔